السلام علیکم دوستو معروف لبنانی تجزیہ کار عدنان علامہ نے اپنے کالم میں عراق اور لبنان میں کھلی امریکی مداخلت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکی حکام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ جس نے بے خوفی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ہم عراق اور شام کے تیل کے ذخائر پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ 10 نومبر 2019 کی ایک پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے واضح طور پر کہا تھا کہ عراق کے پاس دنیا کے دوسرے بڑے تیل کے ذخائر ہیں جن کی مالیت $15 ٹریلین ہے، اور مزید کہا کہ عراق کی سابقہ فوج کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم کیا جا چکا ہے۔ اب ان کے پاس ایک کمزور فوج ہے اور عراقی معاشرہ ایک کرپٹ معاشرہ ہے۔ اگر صرف میرے اختیار میں ہوتا تو ہم عراقیوں سے تیل کے سارے ذخائر چھین لیتے۔ ایک صحافی نے جب سوال کیا کہ آپ کیسے یہ تیل حاصل کر سکتے ہیں، ٹرمپ نے جواب دیا کہ وہاں پر اپنے فورسز کی ایک تعداد رکھیں گے اور جن علاقوں میں تیل کے ذخائر ہیں ان پر قبضہ جما لیں گے، اور مزید کہا کہ ان کی ثروت و دولت حاصل کروں گا اور ان کے تیل کو حاصل کر کے رہوں گا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ عراقیوں کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے کتنی قیمت ادا کرنی چاہیے، تو ٹرمپ نے کہا کہ کم از کم انہیں $1.5 ٹریلین ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ ایک اور انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ میں ان کی دولت اور پٹرول کو ضرور حاصل کروں گا۔ انٹرویو لینے والے صحافی نے پوچھا کہ کیا اس طرح آپ عراق کی دولت کو تباہ نہیں کریں گے؟ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عراق نامی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ ان کے لیڈر بدعمان اور کرپٹ ہیں، عراقیوں کا کوئی وجود نہیں، وہ مختلف گروہوں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ میں تیل کی کمپنیوں اور ذخائر کے ارد گرد ایک حفاظتی باؤنڈری بناؤں گا اور یہ کام لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں اور چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں۔ امریکہ کے ان ارادوں سے عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی اچھی طرح آگاہ تھے اور باقی سب سیاستدان بھی۔ ایک طرف صدام کے بعد امریکہ کی سرپرستی میں جو نظام وجود میں آیا وہ امریکی خواہشات کے عین مطابق ہے، اور دوسری طرف میڈیا کا کردار، کیونکہ 80% سے زیادہ میڈیا امریکہ کے کنٹرول میں ہے اور اکثریتی میڈیا انہی باتوں کو اٹھاتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ عراق تیل کے ذخائر کے حوالے سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جس میں گزشتہ 16 سال سے امریکی قبضہ ہے۔ اسے اقتصادی و سیاسی طور پر امریکہ نے مکمل طور پر جگڑ رکھا ہے، اور اس کے مقدر کے بڑے بڑے فیصلے امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ جب 25 اکتوبر 2018 کو عادل عبد المہدی نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا تو کیونکہ یہ شخص خود ماہر اقتصادیات ہے، اس نے ملک کو اقتصادی طور پر مستحکم کرنے کے لیے جو روش اپنائی، ان کی پالیسیاں اور اقدامات سے عراق امریکی ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ ایسے میں دوستو امریکہ نے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنی پراکسیز میدان میں اتاری، جنہوں نے کرپشن کے خاتمے اور عوام کی محرومیوں کا کارڈ استعمال کیا تاکہ لوگوں کی توجہ امریکہ اور وزیر اعظم عراق کے مابین حقیقی اختلافات اور اس کے محرکات و عوامل سے ہٹائی جا سکے۔ سابق وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے ملک کو درپیش اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے دلیری کے ساتھ امریکی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر چین کا دورہ کیا۔ اب بے روزگاری، مہنگائی اور سیاسی عدم و استحکام کے سبب عراق میں پرتشدد مظاہروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تک عراق میں ایران مخالف مظاہرین 3 ایرانی قونصل خانوں کو نظر آتش کر چکے ہیں، جبکہ احتجاجی مظاہروں نے عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ بدترین معاشی بحران میں گرا عراق اس وقت بدترین سیاسی عدم و استحکام کا شکار ہو چکا ہے۔ حالانکہ عراق تیل سے مالا مال ملک ہے اور وہ تیل درآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا دوسرا بڑا ملک بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عراق میں بے روزگاری، معاشی بحران کے سبب عراقی عوام کو ریلیف نہیں مل پا رہا۔ عراقی مظاہرین نے عراق میں مداخلت میں ایران کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور پرتشدد مظاہروں میں اب تک کربلا، بصرہ اور نجف کے قونصل خانوں سمیت ایرانی مذہبی رہنماؤں کی تصاویر کو بھی نظر آتش کر چکے ہیں، جبکہ ایران ان مظاہرین کو شر پسند قرار دیتے ہوئے امریکی شہ قرار دیتا ہے اور بعض عرب ممالک کو بھی ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ ایران امریکہ کو خبردار کر چکا ہے کہ وہ عراق میں مداخلت سے باز آ جائے۔ دوسری جانب امریکہ عراق میں ایرانی مداخلت پر اعتراض کرتے ہوئے تمام حالات کی ذمہ داری ایران پر عائد کرتا ہے۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ قاسم سلیمانی کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ ایران ایک مرتبہ پھر عراق میں مداخلت کر رہا ہے،
جبکہ آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ امریکہ اور چند مغربی ممالک اور خلیج کی ریاستیں عراق اور لبنان میں مظاہروں اور افراتفری پیدا کرنے کی خفیہ حمایت اور اس کی مالی معاونت کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے جاری ہنگاموں میں اب تک 400 سے زائد مظاہرین سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن عراقی مظاہرین کے احتجاج میں کسی بھی قسم کی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ دوستو، عراقی مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ایسے وزیر اعظم کا تقرر کیا جائے جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو، جو عراق کے اتحادی امریکہ اور ایران کو بھی قبول ہو۔ قابل ذکر یہ بھی ہے کہ ایران خود بھی بار بار اٹھنے والے مظاہروں کی زد میں ہے۔ ایرانی عوام میں بھی بے روزگاری، مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پرتشدد مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایران اس وقت امریکی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر دباؤ بڑھایا کہ وہ امریکہ کے ساتھ نیا معاہدہ کرے، لیکن ایران نے امریکی مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایران نے عراق میں داعش کے خاتمے کا دعویٰ کرتے ہوئے عراق میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کیا تھا اور عراق میں ایران حمایت یافتہ حکومت کی تشکیل دی تھی، لیکن عراق بین الاقوامی پراکسی وار کا حصہ بننے لگا، جس کی بنا پر عراقی پارلیمنٹ نے غیر ملکی جنگجو ملیشیا سمیت امریکی افواج کو عراق سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن ایران نے عراق سے اپنی حمایت یافتہ جنگجو ملیشیا کو نکالنے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر یہ ملیشیا واپس ہوئی تو داعش کی واپسی کا خطرہ موجود ہے۔ داعش دوبارہ عراق میں داخل ہو سکتی ہے، تاہم عراق میں اس وقت ایران و امریکہ دونوں موجود ہیں۔ عراق کی منظوری کے بغیر امریکی دستے عراق سے شام میں داخل ہوئے، جس پر عراقی حکومت نے بیان دیا کہ امریکی دستے ہماری مرضی سے شام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ داعش کی وجہ سے عراق کو پہلے ہی ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ عراق کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے اور عراقی عوام کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے تیل کی پیداوار ہی کافی ہے، لیکن عراق میں بیرونی مداخلتوں کی وجہ سے عراق معاشی بحران سے نکلنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ دوستو، عراقی عوام کی جانب سے ایرانی قونصل خانوں کو جلائے جانے جیسے واقعات نے ایران کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ خاص کر امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے بعد امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی دھمکیوں میں عراق میں امریکی بیس کیمپ فوجی دستے ایران کے نشانے پر ہیں۔ عراق میں امریکی موجودگی اور ایرانی فوج کے نشانے پر ہونے کے سبب امریکہ براہ راست ایران کے خلاف کسی قسم کی عسکری کارروائی کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ ایران بھی امریکہ کی اس کمزوری کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے اور امریکی دباؤ کو مسترد کرتا آیا ہے۔ اہم مذہبی مقامات کی وجہ سے ایران عراقی سرزمین میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کئی عرصے سے مسلسل کوشش کرتا آ رہا ہے۔ اس ضمن میں سابق صدر صدام حسین کے ساتھ عراق و ایران کی 10 برس کی جنگ نے دونوں ممالک کو بہت متاثر کیا تھا، لیکن اس لا حاصل جنگ میں لاکھوں افراد کی اموات و زخمی ہونے کے باوجود عراق و ایران کے تعلقات میں کشیدگی خمینی انقلاب کے بعد مزید بڑھتی چلی گئی ہے۔ عراق ایرانی مصنوعات کا اہم صارف ہے۔ سال 2018 میں دونوں ملکوں کے مابین 13 ارب ڈالر مالیت کی تجارت ہوئی تھی۔ چند ماہ قبل دورہ بغداد کے دوران ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ 2019 میں تجارت فروغ پا کر 20 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ عراق کے دیگر علاقوں میں عراقی مظاہرین نے ملک میں ایرانی حمایت یافتہ پراکسی ملیشیاؤں کے خلاف احتجاج کے سلسلے کو بڑھانا شروع کیا ہوا ہے۔ ایران نے اپنے شہریوں کو چوکنا کیا ہوا تھا کہ وہ عراق کے سفر سے احتیاط کریں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب احتجاجی مظاہرے نجف اور کربلا میں ملکی متبرک زیارات کی جانب پھیل چکے ہیں۔ دوستو، عراق میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا رخ یکدم تبدیل ہو چکا ہے۔ ایرانی قونصل خانوں میں حملوں میں فرقہ وارانہ رنگ نظر نہیں آیا، کیونکہ ان مظاہروں کی حمایت حیران کن طور پر چوٹی کے مذہبی رہنما آیت اللہ علی سیستانی کر رہے ہیں۔ اکتوبر سے جاری پرتشدد احتجاج جہاں بے روزگاری و مہنگائی کے خلاف شروع ہوئے تھے، اب ان مطالبات کا دائرہ وسیع ہوتا ہوا سیاسی نظام کی مکمل تبدیلی اور اسلام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس سیاسی نظام کی بنیاد 2003 میں صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد امریکہ نے رکھی تھی۔ مظاہرین کا ایک بنیادی مطالبہ ملک میں سیاسی طبقے کی تبدیلی ہے، جس پر بدعنوانی اور ملکی دولت اڑا دینے کا الزام ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلسل تباہ حالی کے شکار عراق کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے عالمی قوتیں عراق سرزمین کو اپنی پراکسی جنگ کا حصہ بنانے سے گریز کریں۔ عراقی عوام مسلسل کئی اشروں سے حالت جنگ میں ہے۔ عراقی عوام مسلسل جنگ، فرقہ وارانہ خانہ جنگیوں، داعش کی تباہ کاریوں، عالمی طاقتوں کے جنگی اکھاڑوں سے تنگ آ چکے ہیں۔
عراق اپنے قدرتی وسائل عوام پر استعمال کرنے میں بری طرح ناکام نظر آتا ہے۔ ان حالات میں عوام بیزاری و اشتعال کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ ایران کی جانب سے امریکہ پر الزامات اور امریکہ کی جانب سے ایران پر الزامات اس امر کو ظاہر کرتے ہیں کہ عراق میں بڑھتی بے چینی و سیاسی عدم و استحکام کے اسباب میں ان ممالک کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے مفادات عراق سے وابستہ ہیں۔ ان حالات میں جب امریکہ ایک جھوٹی CIA رپورٹ کے ساتھ عراق پر حملہ آور ہوا تھا اور خطے کو بری جنگ میں الجھا چکا ہے، امریکہ کو خطے میں مزید انتشار و عدم استحکام پیدا کرنے کی تمام کوششوں سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ جہاں دوستو انسانیت و اسلام کو درپیش مسائل میں اتحاد نہ ہو تو اس کا فائدہ اسلام دشمن قوتیں ہی اٹھاتی ہیں۔